إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ آپ کے سامنے سورۃ الفیل کی تلاوت کی گئی ہے، اور ہم سب جانتے ہیں، کثرت سے اس سورہ مبارکہ کو پڑھتے ہیں اور اس کا معنی بھی جانتے ہیں۔ اس سورت کا نام ہے سورۃ الفیل، ہاتھی والوں کے نام سے۔ اور ہاتھی والے کون تھے بھی ہم سب جانتے ہیں کہ یمن کا بادشاہ ابرہہ، جو برے ارادے سے آیا تھا کہ وہ خانہ کعبہ کو ڈھانا چاہتا تھا، پورے عرب کو رونتا ہوا آیا تھا، کوئی اس کے سامنے نہیں ٹک پا رہا تھا، ہاتھیوں کا لشکر تھا اس کا۔ اور اس زمانے کی، یعنی اگر ہم اس دور کی بات کریں تو اس زمانے کی جو سب سے بڑی قوت تھی وہ ہاتھی تھی۔ آج بھی اگر دیکھیں تو اگر ہم کہیں کہ ہمارے پاس جو جدید اسلحہ اور یہ سب نہ ہو تو پھر سب سے بڑی قوت کیا بنے گی؟ لوگوں کے پاس گھوڑے ہوں، اونٹ ہوں، تو سب سے زیادہ طاقتور وہی ہوگا جس کے پاس ہاتھی ہو۔ سب سے بڑی قوت تھی، ٹرینڈ تھے، جنگجو ہاتھی تھے، سارے سپر پاور تھی جناب اس وقت کی، کوئی اس کے سامنے ٹک نہیں پا رہا تھا۔ قریش جو ہیں ان میں بھی کوئی طاقت نہیں تھی، نہ ان کے پاس قوت تھی اس سے مقابلے کی۔ مکۃ المکرمہ کے قریب پہنچ گیا اور پھر وہاں پہ اس کو روک دیا گیا، اور پھر اس کے ساتھ کیا ہوا اور اس کے لشکر کے ساتھ کیا ہوا، اور ان کا جو انجام ہوا اس سے قریش کو کیا فائدہ ہوا، وہ ہم اگلی صورت میں، جو پچھلی، یعنی ہم نے اگلی صورت جو صورت قریش ہے جو ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھی تھی اس میں ہم دیکھ چکے ہیں۔ تو ان دونوں سورہ مبارکہ کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ اور یہ جو سال تھا جس سال میں ابرہہ نے یہ ناکام کوشش کی تھی، یہ عام الفیل کے نام سے مشہور تھا۔ عام الفیل یعنی ہاتھیوں والا سال، تو عام الفیل کے نام سے یہ مشہور تھا۔ اور اسی سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت ہے وہ اسی سال عام الفیل میں مکۃ المکرمہ میں ہوئی۔ تو آئیے جناب اس سورہ مبارکہ کی گرامیٹیکل انالیسس کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ حمزہ کے بارے میں ہم جانتے ہیں، حرف استفہام ہے،
ٹھیک ہے جی. کس کے لیے آتا ہے؟ سوال کے لیے آتا ہے. کون سے سوال کے لیے آتا ہے جناب حمزہ؟ جس میں ہاں یا نہ میں ہمیں جواب چاہیے، جس کا جواب ہاں یا نہ میں دیا جا سکتا ہو. ٹھیک ہے جی. اچھا پچھلی کلاس میں آپ نے پڑھا تھا، پچھلی سے پچھلی کلاس میں جب آپ نے سورۃ الماعون پڑھی تھی، ٹھیک ہے جی، تو آپ نے پڑھا تھا کہ حمزہ جو شروع میں آیا تھا ارأیت الذی یکذب بالدین، تو وہاں پہ حمزہ ہم نے کیا پڑھا تھا کہ وہ حمزہ کس لیے ہے؟ ہم نے کہا تھا حمزہ تعجب کے لیے آیا ہے. ٹھیک ہے جی. تو جو حمزہ ہوتا ہے، ویسے تو حمزہ شروع میں جب آتا ہے تو وہ سوال کے لیے آتا ہے، یعنی اس سوال کا جواب ہاں یا نہ میں دیا جا سکتا ہے. لیکن حمزہ ضروری نہیں ہے کہ سوال یا جواب کے لیے آئے، اور چیزوں کے لیے بھی آتا ہے. کہلائے گا وہ حمزہ حرف استفہام ہی، لیکن وہ تعجب کے لیے بھی آ سکتا ہے کہ تعجب ہے. اور اس کے علاوہ حمزہ جو ہے وہ تقریری بھی ہوتا ہے، یعنی جو حمزہ آتا ہے تو اس کا مقصود یہ نہیں ہوتا کہ جواب ہاں یا نہ میں دیا جائے، بلکہ وہ اس لیے آتا ہے کہ اقرار کرایا جائے، اقرار کرایا جائے. ٹھیک ہے جی. تو اس حمزہ کے بارے میں دونوں رائے موجود ہیں. کچھ لوگوں نے کہا یہ حمزہ تعجب کے لیے آیا ہے، کچھ نے کہا یہ حمزہ تقریری ہے. ٹھیک ہے جی. تو ہم اس کو لکھتے ہیں حمزہ جو ہے حرف استفہام، اور یہاں پہ تقریری ہم اس کو لے لیتے ہیں، یعنی اقرار کرانے کی غرض سے آیا ہے کہ آپ جانتے ہیں اور سب جانتے ہیں اس بات کو جو آگے واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. تقریری یعنی اقرار کرانے کے لیے. اس کے بعد لم آیا ہے. لم کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں. جی جناب، لم کیا ہے؟ لم حرف نفی ہے، جی. اور کیا کرتا ہے؟ یہ سر ماضی کے ساتھ مخصوص کر دیتا ہے فعل مضارع کو. صحیح ہے جی. مضارع جو ہے اس کے معنی کو ماضی کے ساتھ مخصوص کر دیتا ہے، اور جو مضارع اس کو جزم بھی دے دیتا ہے، یعنی جی اخف کر دیتا ہے. صحیح. تو اس کا نام ہے حرف نفی و قلب، یعنی بدل دینا، پلٹ دینا معنی کو مضارع کے ماضی میں، اور جزم. ٹھیک ہے جی. تو حرف نفی، قلب و جزم کہلاتا ہے یہ لم. ترا، ترا جو ہے وہ آپ نے دیکھا تھا جب آپ نے سورۃ الماعون پڑھی تھی، اس کا مادہ دیکھا تھا آپ نے. اس کا مادہ تھا را، حمزہ اور یا. ٹھیک ہے جی. دیکھنا رویت سے، اور اگر اس کو باب فا سے لے کے آئیں تو کیا بنے گا اس کا پہلا صیغہ؟ رآیا، رآیا، یرآیو. یرآیو. ماشاء اللہ ایک سب. ٹھیک ہے جی. اچھا تبدیلی کے بعد آپ کو پتا ہے، اچھا آپ کو نہیں پتا تو میں اس پہ تھوڑی روشنی ڈال دیتا ہوں. اگر ہم نے اس کو بیسک کلاسز میں دیکھا ہوگا، اس میں جو ہے نا ہے کون سا، یہ بیسکلی ہے ناقص. ٹھیک ہے جی، ناقص ہے. لیکن اس یہ خاص مادہ ہے جو ناقص سے آتا ہے، جس میں درمیان میں حمزہ ہے. اس میں جو حمزہ ہے نا وہ اپنی حرکت کو آلت کے خلاف، یعنی نارملی ناقص کا قاعدہ یہ نہیں ہے، لیکن حمزہ اپنی حرکت کو پیچھے ٹرانسفر کر کے خود ڈراپ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو جب وہ ایسا کرے گا تو پھر آپ کے سامنے کیا بچ جائے گا؟ یا را اور یا رایو. ٹھیک ہے جی. پھر آپ ناقص کا قاعدہ لگا دیں گے. حرف علت متحرک ہے، ما قبل فتحہ ہے، یا کس میں بدل جاتی ہے؟ الف مکسورہ میں، یا را. ٹھیک ہے جی. یا را. اور ماضی جو ہے وہ بن جائے گا را. ٹھیک ہے جی. را یا را، رؤیتن. اچھا اس کے دو، یعنی یہ آپ کو میں نے پچھلی کلاس میں بول رہا ہوں، یعنی جو ہم نے سورۃ الماعون پڑھی تھی اس میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ رویت جو ہے وہ آنکھوں سے دیکھنے کو بھی کہتے ہیں، اور دوسرا غور و فکر، تدبر، غور و فکر کرنے کو بھی کہتے ہیں. صحیح ہے جی. تو دونوں جب یہ مادہ آتا ہے تو اس سے دونوں میں سے کوئی ایک مراد ہوتا ہے، اور کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں دونوں معنی بھی لیے جا سکتے ہیں. اچھا جی. تو یہ یرا بنا. اب یرا جو ہے وہ غائب کا صیغہ ہے، اگر حاضر کا صیغہ ہو تو کیا بنے گا؟ ترا. صحیح جی. ترا. تو ترا جب بنے گا، یا ابھی ہم اس کو تبدیلی سے پہلے لکھتے ہیں ترایو، ایسا ہی تھا نا پہلے، یا جو ہم نے تبدیلی کی طرح اس سے پہلے. ٹھیک ہے. ترایو دونوں طریقے سے لکھ کے کر سکتے ہیں. جب اس پہ لم داخل ہوگا
تو لم کیا کرتا ہے؟ ابھی آپ نے مجھے بتایا سکون آ لم جائے، جو ہے اخف کر دے وہ گا. دیکھنے میں جو آپ کو نظر آتا ہے اس میں ایک تبدیلی کرتا ہے اور مانوی طور پہ 2 تبدیلیاں لاتا ہے. تو یہ اخف کر دے گا اس کو. اور آپ کو پتا ہے جب ناقص اخف ہوتا ہے تو یار ڈراپ ہی ہو جاتی ہے. ڈراپ ہو جائے. ٹھیک ہے جی. تو یہ بن جائے گا لم ترا. ٹھیک ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے لم ترا. تو ترا کا معنی کیا ہے؟ ترا تو نے دیکھا، آپ نے دیکھا. لم ترا تو نے نہیں دیکھا. لم ترا کیا آپ نے نہیں دیکھا. ٹھیک ہے جی. کیا آپ نے نہیں دیکھا. تو ترا جو ہے وہ آپ نے بنایا فعل مضارع ہے. ٹھیک ہے جی. مضارع واحد مذکر حاضر. اور فائل آگے ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ یہ حاضر کا صیغہ ہے پہلے چوتھے کے علاوہ فائل اس کے اندر ہی. اور کیا ہے؟ انتا کی ضمیر. ٹھیک ہے جی. اچھا یہاں ہو گیا. اب مفعول باقی ہے. اب آگے چلتے ہیں. اچھا جی آگے جب آپ چلے تو آپ کو نظر آئے کیفا. اور کیفا کیا ہے آپ سب جانتے ہیں. کیا ہے جناب؟ یہ کوشچن ہے. ٹھیک ہے جی. یہ اسم استفہام ہے. حمزہ اور حل حرف استفہام ہے اور باقی جو کوشچن ورڈز ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں؟ اسم استفہام. تو آپ کو پتہ چلا یہ اسم ہے. ٹھیک ہے. اچھا لیکن اب یہ شروع میں آ رہا ہے تو ابھی ذرا رکتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آگے کیا جملہ آ رہا ہے اور پھر کیفا کا اس جملے میں کیا اعراب ہوگا. ٹھیک ہے جی. آگے چلتے ہیں. آگے آپ کو فعالا ملا. فعالا تو مین وہ ڈائی ہے جس پہ آپ نے فعل سیکھا ہے. تو یہ کیا ہے؟ ماضی واحد مذکر اور غائب کا صیغہ ہے. فائل ابھی پکا نہیں ہے لیکن جب آگے نظر ڈالی تو آپ کو فائل نظر آ گیا. ٹھیک ہے جی. آپ کو ربو کا فائل نظر آ گیا حالت رفع میں. تو اس کا مطلب فائل اس کے اندر موجود نہیں ہے. اس کا فائل ظاہر ہے آگے. صحیح ہو گیا جی. تو ربو کا ربن اور کا. اور آپ کو پتہ ہے کا میں نے آپ کو بہت آسان سی ٹیکنیک بتائی تھی. یہ جو اٹیچ ضمائر ہے جب یہ اسم کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے تو کیا بنتا ہے؟ مضاف الیہ بنتی ہے یہ. ٹھیک ہے جی. تو آپ نے بہت آسانی سے اس کو مضاف الیہ اور مضاف لکھ دیا. اور یہ مضاف اور مضاف الیہ مل کر فاعل ہو گئے فعل فعلا. ٹھیک ہے جی. آگے چلے تو آپ کو ملا با. اور با کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ جارا. اصحاب الفیل. ٹھیک ہے جی. اصحاب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو اسم نظر آ رہا ہے ال بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اور اعراب بھی آپ کو ہلکی معلوم ہو رہی ہے. اور کنفرم آپ نے کیا جب آگے آپ کو جر میں اسم مل گیا تو اس کا مطلب یہ کنسٹرکشن بھی کیا بنی؟ مضاف مضاف الیہ. ٹھیک ہے جی. اور یہ مضاف اور مضاف الیہ مل کے مجرور ہو گئے اس حرف جارہ با کے لیے. اور جار اور مجرور مل کے کیا بنے؟ متعلق فعل. صحیح جی. جب ہاں جب وہ حرف جارہ آ جاتا ہے تو پھر ہم اس کو متعلق کہتے ہیں. متعلق بنائے اور یہ متعلق اپنے فاعل اور اپنے فعل کے ساتھ مل کر. اچھا ابھی کیفا رہ گیا. ٹھیک ہے جی. کیفا ہم نے نہیں کیا تھا. دیکھیں جی کیفا کے بارے میں مختلف آراء ہیں لیکن سب سے آسان رائے جو ہے ہم اس کو لے لیتے ہیں. یہ کیفا جو یہ جملہ آ رہا ہے نا آپ کا فعلا فعل ربو کا فاعل بھی اصحاب الفیل متعلق. اس کے لیے یہ مفعول بھی بنے گا. مفعول بنے گا. ٹھیک ہے جی. اور مقدم ہے کیونکہ مفعول آپ کو پتا ہے کہ مفعول تو بعد میں آیا کرتا ہے. تو یہاں پہ مفعول مقدم لے لیں گے آپ اس کو. آپ بولیں گے جی مفعول مقدم کیوں ہے؟ تو اس کا آسان سا جواب یہ ہے کہ جو کوسچن ورڈز ہیں وہ صدارت چاہتے ہیں شروع میں آتے ہیں. تو اس لیے شروع میں آ گیا ہے یہ مفعول. تو یہ مل کر پورا فعل فاعل مفعول اور متعلق مل کر مفعول بنے کس کا؟ ٹھیک ہے جی. اس کا ترا کا. صحیح ہے جی. جو آپ نے فعل اور فاعل دیکھا تھا. ٹھیک ہے. فعل پلس فاعل آپ نے اوپر بنایا تھا اس کا یہ مفعول بن گئے. ٹھیک ہے جی. اور یہ مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا. ٹھیک ہے. اور جملہ فعلیہ کون سا ہوگا؟ خبریہ ہوگا انشائیہ ہوگا؟ انشائیہ ہوگا سر. انشائیہ. کس وجہ سے؟ اس سوالیہ نہ یہ پازیٹیو نہ نیگیٹو ہے. سوالیہ صحیح جی. پازیٹیو نیگیٹو نہیں ہے سوالیہ ہے. تو سوالیہ ہے جب امر اور نہیں والا
جملہ آتا ہے تو اس کو ہم انشائیہ بولتے ہیں. شروع میں حمزہ ہے تو پھر یہ جملہ فعلیہ انشائیہ ہو جائے گا. اب جناب اس کا ترجمہ کیجئے اس گرامیٹیکل انالیسس کے حساب سے جو آپ نے کیا ہے. کیا آپ نے نہیں دیکھا، کیا کیا آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ، یعنی آپ کے رب نے ہاتھی والوں کا جو معاملہ تھا وہ کیسا کیا. تو یہاں پہ جو حمزہ ہے وہ سوال یا جواب کے نہیں تقریری ہے، یعنی سب نے دیکھا ہے، پورے قریش یہ جانتے ہیں، اور ابھی تو کچھ دن ہی ہوئے ہیں اس بات کو. آپ دیکھیے زیادہ پرانا واقعہ تو نہیں ہے نا، وہی جنریشن موجود ہوگی، ٹھیک ہے، وہی جنریشن موجود تھی اس وقت جس نے یہ واقعہ دیکھا تھا. صحیح ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش والے سال میں یہ واقعہ اگر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، اور یہ سورہ مبارکہ ابتدائی دور کی ہے سورہ مبارکہ. تو 40-45 سال پہلے کا واقعہ ہے، سب بخوبی جانتے ہیں، وہ جنریشن جس نے یہ واقعہ خود دیکھا ہے وہ بھی موجود ہے. صحیح ہے جی، وہ بھی موجود ہے اس وقت. صحیح ہے جی. اچھا جی، تو اس کی ایک سلائیڈ لے لیجیے فرحان یا کامران. جی سر یہاں پہ آپ نے کیفا کا جو ٹرانسلیشن ہے وہ کیا آپ نے کہا ہے؟ جب ہم نے اسے ہاؤ کے سینس میں پڑھا تھا. ہاں ہاؤ، تو ہاؤ کا کیا ہم اردو میں ٹرانسلیشن کریں گے؟ کیسے؟ کیسے. ہاں تو میں نے جو دوسرا ترجمہ کیا اس کو کیسے میں بھی کیا نا، کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کا معاملہ کیسا کیا. صحیح صحیح صحیح. تو وہ ہم لوگ کبھی اس کو ایڈجسٹ کرتے ہیں اردو محاورے کے اعتبار سے، لیکن وہ معنی بھی ہمیں مل جائے گا. صحیح ٹھیک صحیح سر، ہوگی فرق ہم کر سکتے ہیں. ہوگی سر. جی جناب. علم یجعل کیدہم فی تضلیل. جناب گرامیٹیکل حوالے سے سورہ مبارکہ کا انالیسس بہت آسان ہے. ٹھیک ہے جی، کوشش کیجئے جناب اس آیت مبارکہ کا گرامیٹیکل انالیسس کرنے کی. بالکل اوپر والی آیت کی طرح شروع ہوگا. ہاں جی سر میں کروں کوشش. جی کیجئے منور صاحب، بسم اللہ. سر الف جو ہے یہ حمزہ جو ہے یہ حروف استفہام ہے، ٹھیک ہے، حرف استفہام ہو گیا. کہ تقریر کے لیے ٹھیک ہے، بالکل اوپر والی آیت کی طرح. لم جو ہے ٹھیک ہے یہ مضارع خف کرتا ہے ٹھیک ہے، جملے میں، بالکل اوپر والی آیت کی طرح لکھ اوپر لیں گے والی اس کو آیت بھی کی ہم. طرح جی اس کو. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یجعل جو ہے یہ ہے آپ کا جعل یفعل. جعل یفعل یجعل. یجعل. ٹھیک ہے جی، اور یجعل کس وجہ سے ہوا یہ لم کی لم جو ہے مضارع خف کرتا ہے، اس لیے اس کا عین کلمہ جو ہے ٹھیک ہے جی، لام کلمہ جو ہے اس کا. لام کلمہ. صحیح ہے جی. تو یہ ہو گیا، اس کو ہم لکھ سکتے ہیں مضارع مضارع واحد واحد مذکر مذکر غائب. ٹھیک ہے جی، واحد مذکر غائب. پہلا اور صیغہ ہے. اس کو ہم یہ بھی لکھ سکتے ہیں، صحیح ہے، اوپر بھی ہم یہ لکھ سکتے تھے کہ بسبب لم. ٹھیک ہے جی، یہ بھی آپ اس میں لکھ سکتے ہیں مجزوم. ٹھیک ہو گیا جی، مجزوم بسبب لم. اور فائل اس کا جناب
فائل آگے ہمیں رفع میں کیونکہ کچھ نظر نہیں آ رہا تو اس لیے ہم اس کو ٹھیک ہے فائل کنفرم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور فائل ہو جائے گا اس کا ہوا. آگے جو قاعدہ ہے یہ اسم ہے اور اس میں نہ تو الف ہے اور نہ اور اس کا اسم بھی ہمیں ہلکا لگ رہا ہے کیونکہ اس میں تنوین نہیں ہے. تو اس کو ہم مضاف لے سکتے ہیں اور ہم جو ہے وہ مضاف لے ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور یہ اٹیچ ضمیر ہے ویسے ہی, اور جب اسم کے ساتھ آتی ہے تو مضاف الیہ بن جاتی مضاف ہے. الیہ ہاں جی. اب یہ کیا بنے گا؟ یہ دیکھیں غور کریں, بہت آسان ہے. مفعول کئی دن ہے نا, کئی دن جی جی چال. ٹھیک ہے جی. تو کئی دن جو ہے وہ رفع میں کئی دو ہوم ہوتا ہے, لیکن یہاں کئی دا ہوم ہے. ٹھیک ہے جی. کس وجہ سے یہ نصب میں ہے؟ مفعول ہونے کے نصب کی وجہ سے نصب میں. جی جناب آگے تو بہت آسان ہے. جارا حرف جارا ٹھیک ہے. اور یہ مجرور ٹھیک ہے. دونوں مل کے متعلق ہو گئے یجعل کا متعلق ہو گئے. ٹھیک ہے جی. ماشاءاللہ زبردست, بہت آسان. فعل اپنے فاعل اپنے مفعول اور متعلق کے ساتھ مل کے بنا جملہ فعلیہ. ٹھیک ہے جی. جملہ فعلیہ, اور اس میں نفی تو ہے ہی لیکن ساتھ میں استفہام بھی ہے تو جملہ فعلیہ انشائیہ ہوتا ہے. اچھا یہاں پہ میں آپ کو ایک نقطہ بتانا چاہتا ہوں. بالکل صحیح ترکیب ہے جو ماشاءاللہ منور صاحب نے کی ہے. اس کو آپ متعلق بنائیں گے فی تضلیل کو. صحیح ہے. تو وہ نقطہ یہ ہے کہ یہ جو مادہ ہے نا جعل یجعل, یہ دو معنی میں استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کتنے معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ دو معنی میں. اس کا زیادہ تر استعمال جو ہے نا وہ ہوتا ہے بنانے کے معنی میں. کس معنی میں؟ بنانے کے معنی. بنانے کے معنی. ٹھیک ہے. جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں, جعل اس نے بنایا, جعل اللہ اللہ نے بنایا, السماء آسمان کو. ٹھیک ہے جی. بناء ایک چھت. اس طرح بناتے ہیں جعل اللہ الارض فراشا, ایک بچھونا ایک فرش. تو یہ جو جعل فعل ہے نا, جب یہ بنانا کے معنی میں آتا ہے جو اس کا زیادہ تر استعمال ہے, تو نوٹ کریں آپ اس کے دو مفعول آتے ہیں. یہ ہم نے مثال میں بھی دیکھا تھا. ٹھیک ہے جی. اس کے دو مفعول آتے ہیں. یہ مفعول اول کہلائے گا اور یہ مفعول ثانی کہلائے گا. جعل اللہ اللہ نے بنایا, السماء یعنی کیا بنایا؟ آسمان کو بنایا. ٹھیک ہے جی. یا اس کو آپ اس طرح لکھ سکتے ہیں, کس کو بنایا, کس چیز کو بنایا اور کیا بنایا. تو دو کوشچن ہوتے ہیں جعل فعل کے جو اس کے مفعول سے آنسر ہو جاتے ہیں کہ اللہ نے کس چیز کو بنایا اور کیا بنایا. اللہ نے آسمان کو ایک چھت بنایا. ٹھیک ہو گیا جی. تو آپ کو پتہ چلا کہ جعل جو فعل ہے اس کے کتنے مفعول آتے ہیں؟ دو مفعول آتے ہیں. صحیح ہے. جب یہ بنانا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور یہی اس کا اکثر استعمال ہے, لیکن اس کا دوسرا استعمال بھی ہے جو بھی ہمیں قرآن میں ملتا ہے, اور وہ ہے کہ جعل کبھی کبھی خلق کی جگہ استعمال ہوتا ہے, یعنی اس نے پیدا کیا. تو جب ایسا ہوگا تو پھر ایک ہی مفعول آئے گا. ٹھیک ہے جی. یہ ایک پوائنٹ تھا بس. تو اب آپ یہاں دیکھیے یہ جو جعل فعل آیا یعنی مضارع میں آیا یجعل اور لم کی وجہ سے یجعل ہو گیا, تو قیدا ہم چالیں یا ان کی چال, تو یہ تو مفعول اول ہو گیا. صحیح ہے جی. اب ذرا ترجمہ کریں اور پھر اس جعل کو ذہن میں رکھیے گا, کس اور کیا کو. کیا نہیں بنا دیا اس نے. اب یہ ہوا کی ضمیر کس کی طرف جاری ہے؟ یہ رب کی طرف, ربک کی طرف. ٹھیک ہے جی.
کیا نہیں بنا دیا اس نے ان کی چالوں کو. یہ ان کی جو ضمیر ہے کدھر جا رہی ہے؟ ہم کی اصحاب الفیل کی، یا اصحاب الفیل کی طرف جا رہی ہے. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے جی، ان کی چالوں کو. اب یہ تو آ گیا کس کیا بنا دیا. ٹھیک ہے جی، تو یہ ہے فی تضلیل. یہاں پہ یہ حرف جارہ کے ساتھ آیا ہے تو اس لیے آپ نے اس کو متعلق بنایا. بالکل صحیح ترکیب ہے یہ. ٹھیک ہے جی، لیکن اس کو گرامیٹیکلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو متعلق ہے یہ محلاً منصوب ہے، کیونکہ یہ مفعول بہ ثانی جو ہے اس کی جگہ آیا ہے. تو محل کے یعنی جگہ کے اعتبار سے، اس پوزیشن کے اعتبار سے یہ منصوب ہے. تو اب ذرا اس کا ترجمہ کیجئے. کیا نہیں بنا دیا اس نے ان کی چالوں کو فی تضلیل، بالکل ناکارہ، بالکل ناکارہ. یہ جو تضلیل ہے نا، اگر آپ اس پہ غور کریں تو اس کا مادہ ہے ضاد لام لام. اگر میں آپ کو بولوں اس کو باب تفعیل پہ ڈال دیں تو صیغہ بنے گا ضلل یضلل، اور ہے یہ مضاعف تو تبدیلی کے بعد بن جاتا ہے ضل. صحیح ہے جی. اور کیونکہ تفعیل میں آیا تو ضل یضل، اور ذرا تفعیل کے مادے پہ ڈال اس کو کیا بنے گا؟ تفعیل کے مادے پہ ڈالیں اس کو، صیغہ کو ہوگا فعل تفعیلا تفعیلا تدلیلا تدلیلا تدلیل. صحیح ہے جی، صحیح ہو گیا جی. تو تدلیل جو ہے یہ اصل میں مصدر ہے کس کا؟ تفعیل کے مادے کا، تفعیل کے باب کا. صحیح جی، تدلیل. اور فی کی وجہ سے ہے یہ حالت جر میں. تو دل یضل تدلیلا، گمراہ کر دینا، ناکارہ کر دینا، بیکار کر دینا. اور یہ جو نکرہ میں آیا ہے نا تو اس کا مطلب ہے بالکل ناکارہ کر دینا. ٹھیک ہے جی. تو ان کی جو چال تھی اس کو بالکل ناکارہ کر دیا رب نے آپ کے. ٹھیک ہے جی، اب آگے چلتے ہیں. جی جناب، یہاں پہ کوئی پوائنٹ ہے کسی کا ساتھی کا تو پوچھ لیجئے. تو یہاں پہ ہم اس کو جیسے محمد صاحب نے بتایا ہمیں بنا لیتے ہیں جملہ فعلیہ، اور یہ بھی انشائیہ ہے کیونکہ شروع میں حمزہ استفہام آیا. فرحان یا کامران اس کی بھی ایک سلائیڈ لے لیجئے. جی سر. جالا بنانا یا جالا کے کیا آنے ہو رہا؟ دیکھیں جی، یہ تو ماضی مضارع ہے. جعلا اس نے بنا دیا، اس نے بنایا، اور یجعلو وہ بناتا ہے یا وہ بنائے گا. اچھا صحیح ہے جی. اب مضارع تھا لیکن آپ ترجمہ اس کا ماضی میں کیوں کر رہے ہیں ذرا بتائیے مجھے. ہم اس کا ترجمہ کر رہے ہیں علم یجعل، کیا نہیں بنا دیا اس نے. تو ماضی میں کیوں ترجمہ کر رہے ہیں؟ تو مضارع ہے. لم کی وجہ سے، لم کی وجہ سے. ماشاءاللہ، کیونکہ لم کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے مضارع کے معنی کو کہاں لے جاتا ہے؟ ماضی میں کر دیتا ہے. ماشاءاللہ، کریکٹ. ٹھیک ہے جی، اس کی سلائیڈ ہو گئی. جی سر. جی سر. سر یہ جار مجرور میں جب بھی جو اسم ہے وہ اگر تنوین کے ساتھ آئے گا تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ بہت زیادہ اس پہ زور دیا گیا ہے یا اس کی حالت کو. دیکھیں جی، جو تنوین کے ساتھ آپ کا سوال ہے یعنی جب نکرہ آئے گا، کریکٹ. جی نکرہ ہے. دیکھیں جی، نکرہ کے استعمال بہت سارے ہیں، اور نکرہ عربی میں فصاحت کے لیے نکرہ جو ہے اس کا ایک بہت اہم رول ہے. نکرہ ایک تو نارمل ہے یعنی تنکیر. نکرہ کوئی چیز اگر نکرہ ہو اس کو بیان کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. جیسے کہ ہم نارمل کہتے ہیں ولدن، کوئی لڑکا جس کا معلوم ہی نہ ہو. ٹھیک ہے جی، یعنی انڈیفینٹ ناؤن ہو، تو وہ ایک استعمال ہے. پھر اس کے علاوہ نکرہ جو ہے نا وہ عظمت کے لیے بھی آتا ہے. ٹھیک ہے جی، یعنی اگر کسی چیز کی عظمت بیان کرنی ہو، یعنی کوئی غیر معمولی چیز ہو، اس کے لیے بھی نکرہ لایا جاتا ہے. اسی طرح نکرہ جو ہے نا وہ حقیر سی چیز جو ہوتی ہے نا اس کو بھی بیان کرنے کے لیے لایا جاتا ہے. کوئی خاص چیز ہو اس کو بیان کرنے کے لیے بھی لایا جاتا ہے. تو نکرہ جو ہے اس کے خصوصی استعمال ہیں عربی میں.
اور آپ دیکھیں گے اس صورت میں آپ کو بہت سارے اسماء نکرہ ملیں گے اور ان کا خصوصی استعمال ہے. جیسے آپ نے یہاں پہ دیکھا بالکل ناکارہ کر دیا. آگے والی آیت میں دیکھیں آپ کو کئی آگے والی جو آیت ہے اس میں نکرہ اسم ملیں گے اور وہاں پہ آپ کو خاص نقطے ملیں گے اس نکرہ اسم سے. ٹھیک ہے جی. الم یجعل کیدہم فی تضلیل. وارسل علیہم. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. ہاں جی اس کا بھی گرامر کا انالیسس بہت آسان ہے جی. عبد الباسط ہمیں اس کا گرامر کا انالیسس کرا دیجیے آسان سا. جی واو حروف عطف آ جائے گا. ٹھیک ہے. واو حرف عطف لے لیتے ہیں. حرف عطف. آگے ارسلہ باب افعال سے واحد ماشاء اللہ مذکر. ایکسلنٹ. ٹھیک ہے جی. را سین اور لام اس کا مادہ ہے اور اس کو جب آپ نے باب افعال پہ ڈالا فعلا یفعلو تو بن گیا ارسلا یرسلو. ارسلا اس نے بھیجا. ہاں جی تو اس کو آپ لے لیں گے فعل. کون سا ہے جی؟ فعل ماضی واحد مذکر اور غائب اور باب افعال سے ہے. اور اس کا فاعل کون ہے؟ اس کا فاعل اسی میں ہے کیونکہ آگے اسی میں کیونکہ آگے رفع میں کوئی اسم آپ کو نظر نہیں آ رہا. اس کا فاعل اسی میں اور ہوا کی ضمیر ہے. اور یہ ہوا کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ ان کی طرف اصحاب الفیل کی طرف. نہیں ہوا کی ضمیر ہے. یہ واحد کی ضمیر ہے. کی طرف اللہ کی ہوا طرف کی ضمیر تھی وہ ربکا کی طرف تھی تو رب یہ کی ہوا طرف کی ضمیر بھی ربکا کی طرف ہے. ٹھیک ہے جی. رب کی طرف. صحیح ہے. ٹھیک اور ہے. علیہم جار مجرور ہے. ٹھیک ہے جی. علیہم جار و مجرور ہو گیا اور یہ مل کے بن گئے متعلق اس فعل کے لیے. آگے چلیے جی. اور وہ ہم اصحاب الفیل کی طرف جا رہی ہے. ٹھیک ہے جی. ہم کی جو ضمیر ہے وہ اصحاب الفیل کی طرف جا رہی ہے. ٹھیک ہے. آگے طیرن اسم ہے. ٹھیک ہے. اسم ہے. اور پرندہ تھوڑا زور سے بولیے. طیرن اسم ہے. ٹھیک ہے. اور ابابیل بھی اسم ہی ہے. وہ بھی اسم ہی ہے. ٹھیک ہے. وہ بھی اسم ہی ہے. دیکھیں جی یہ طیرن جو ہے نا اور یہ ابابیل جو ہے یہ ابابیل صفت ہے. طیرن اس کا موصوف ہے. ٹھیک ہے جی. موصوف اور صفت مل کر کیا بنے گی؟ مرکب توصیفی. یعنی ٹھیک ہے. مرکب توصیفی مل کے کیا بنے گا؟ عبد الباسط مفعول بنے گا. یہ مفعول بنے گا. مفعول بنے گا. یہ حالت نصب میں ہے تو مفعول بنے گا. جی مفعول بنے گا. ٹھیک ہے جی. مفعول ہوگا فاعل کے لیے. اچھا جی دیکھیں یہ جو طیرن ابابیل ہے نا طیر کا معنی کیا ہے؟ طیر کا معنی ہے پرندہ. ٹھیک ہے جی. طیرن اس کی جو واحد آتی ہے وہ طائرن ایک پرندہ. طیرن اس کی ایک جمع ہے تو یورن بھی آتی ہے جمع. ٹھیک ہے جی. تو مختلف آ رہا ہے اس تو یہ پرندوں کی جمع ہے. پرندے. اچھا اب یہ دیکھیں پھر نکرہ میں آیا ہے. اس کا مطلب ہے وہ کوئی معمولی پرندے نہیں تھے. ٹھیک ہے. وہ کچھ خاص پرندے. اور یہاں پہ جو نکرہ آیا نا اس کا مطلب ہے وہ بہت ہی چھوٹے چھوٹے پرندے تھے. صحیح ہے جی. کوئی بہت بڑے بڑے پرندے نہیں تھے. ٹھیک ہے جی. کوئی بہت بڑے سائز کے پرندے نہیں تھے. وہ بالکل چھوٹے چھوٹے پرندے تھے. ٹھیک ہے جی. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سبق جو اللہ تعالیٰ نے جو معاملہ کیا وہ کیا اس وقت کی سپر پاور کے ساتھ جو ہاتھی والے تھے. اور ان کا جو حشر ہوا وہ آپ آگے دیکھیں گے وہ کس سے ہوا. بالکل معمولی سی مخلوق سے اللہ تعالیٰ کی چھوٹی چھوٹی پرندے چھوٹے چھوٹے. ٹھیک ہے جی. اچھا ابابیل کا مطلب ہوتا ہے. اچھا ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم لوگ کہتے ہیں جی ابابیل وہ ایک خاص پرندے کا نام ہے. ہماری کنٹریز میں تو ہم بولتے ہیں وہ ابابیل والے پرندے تھے. نہیں ایسا نہیں ہے. ابابیل عربی میں جھنڈ کو کہتے ہیں. کس کو؟ جھنڈ. جھنڈ جو ہوتا ہے نا پورا یعنی فلوک اس کو بولتے. کیا بولیں گے فلوک؟ تو ان کے لیے پرندوں کے لیے بھی فلوک ہی بولتے ہیں. کلب بھی بولتے ہیں نا پتہ نہیں. ٹھیک ہے جی. تو وہ ایک پورا جھنڈ تھا. پرند جھنڈ کی شکل میں آئے تھے وہ پرندے. یعنی وہ ایک پورا غول آتا تھا پرندوں کا
اور وہ کیا کرتے تھے وہ ہم آگے دیکھیں گے انشاءاللہ اگلی آیت میں. طیرن ابابیل، تو وہ پرندے تھے جو ان کی صفت کیا تھی، وہ جھنڈ کی صورت میں تھے. اچھا یہ جو ابابیل ہے نا، اس کو کچھ لوگوں نے حال بھی لیا ہے گرامیٹیکلی، تو وہ بھی پاسبل ہے کہ وہ پرندے تھے، ان کا حال کیا تھا کہ وہ جھنڈ کی شکل میں آئے تھے. صحیح ہو گیا جناب؟ تو فعل، فاعل اور متعلق مل کے کیا بنے؟ جملہ فعلیہ. کیا بنے گے؟ جملہ فعلیہ بنے. اور جملہ فعلیہ، اور کون سا والا ہوگا یہ؟ خبریہ. خبریہ. ٹھیک ہے جی، کیونکہ پازیٹیو جملہ ہے تو خبریہ ہوگا. اس کی بھی ایک سلائیڈ لے لیجیے جناب. ٹھیک سر. یہاں پہ واو عطف بھی لے سکتے اور وہ استنافیہ، استنافیہ بھی لے سکتے. ہاں یہاں پہ استنافیہ دیکھیں، استنافیہ نارمل اس وقت لیتے ہیں جب کوئی نئی بات شروع ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب ایک طرح سے آپ دیکھیں تو آیت پچھلی آیت سے کنیکٹڈ ہے کہ کیا نہیں کر دیا اس نے ان کی چالوں کو بالکل ناکارا. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور اس نے بھیجے ان پر پرندے جو جھنڈ کی شکل میں تھے، جھنڈ پرندوں کے. تو ایک طرح سے واو عطف ہی ہے کیونکہ پیچھے جملے سے کنیکٹڈ ہی ہے یہ. ٹھیک ہے، کوئی استنافیہ لے لے تو بھی حرج نہیں. آگے چلتے ہیں جناب. اس میں معطوف کیا آئے گا؟ یعنی پورا جملہ دیکھیں جی، معطوف آئے گا. جب جملہ ہو جائے نا پورا تو پھر وہ ایک دوسرے پہ آرام سے معطوف ہو سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جملہ فعلیہ دوسرے جملہ فعلیہ پہ معطوف. ہاں جی، میرا یہی کوشچن تھا. جی جی معطوف ہمیشہ فعل ہمیشہ فعل پہ معطوف ہوتا ہے اور اسم ہمیشہ اسم پہ معطوف ہوتا ہے. کریکٹ. یہی کوشچن تھا میرا. ٹھیک ہے جی، کریکٹ. اور پورا جملہ دوسرے جملے پہ آرام سے معطوف ہو سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے جی. ہاں، اگر جملہ فعلیہ اس کے پہلے ہے تو ہاں یعنی وہی کنڈیشن بائی ڈیفالٹ ہوتی ہے نا. اگر ہاں دیکھیں، جب ایک ہی جملے میں آئے گا نا تو فعل کو معطوف ہوگا، اسم کو معطوف ہوگا. کریکٹ، ایک ہی جملے کے اندر. جی ٹھیک ہے. اور جب جملہ ہو جائے گا نا پورا، یعنی ایک جملہ آپ نے بنا دیا اور بیچ میں عطف آیا اور پھر آگے جملہ آیا، تو عطف معطوف جملے ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے جی، سمجھ گیا. جزاک اللہ. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ من سجيل ترميهم بحجارة من سجيل. ٹھیک ہے جی. ترمی مادہ ہے را، میم اور یا. باب ضاد سے آپ اس کو لے کے آ جائیں، کیا بنے گا سیگا؟ رمایا ہاں جی، یرمیو. ضربا یضربو سے رمایا یرمیو. یرمیو. ٹھیک ہے جی. اچھا، تبدیلی کے بعد رما یرمی. ٹھیک ہے جی، رما اور یرمی. رما یرمی، پھینکنا. ٹھیک ہے جی. جو رمی کرتے ہیں نا، رمی جو حج میں رمی کرتے ہیں وہ اسی مادے سے. ٹھیک ہے جی. رما یرمی یعنی رمی کرنا، پھینکنا. کنکریاں پھینکتے ہیں ہم. ٹھیک ہے جی. تو یرمی، ہاں یرمی جو ہے وہ پہلا صیغہ ہو گیا. اس کے بعد ترمی جو ہے وہ چوتھا صیغہ ہو گیا مؤنث کے لیے. ٹھیک ہے جی. کون سا صیغہ ہو گیا؟ مؤنث کے لیے چوتھا صیغہ ہو گیا ترمیم. اور مؤنث کا صیغہ کیوں ہے ذرا بتا دیجیے. ہاں جی، پرندے کی وجہ سے آیا. پرندے. ٹھیک ہے جی. وہ جو پرندے تھے نا، غیر عاقل کی جمع آئی ہے. ٹھیک ہے جی. طیرن غیر عاقل کی جمع ہے کہ نہیں؟
تو اس کے لیے جو صیغہ ہے وہ چوتھا صیغہ ہے مؤنث کا. ٹھیک ہے جی. اچھا ترمی فعل مضارع واحد مؤنث غائب اور ان کا فاعل کیا ہے یا اس کے اندر یہ. ٹھیک ہے جی. آگے آپ کو نظر نہیں آ رہا. اور یہ ہیا کی ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ طائرن کی طرف. طیرن کی طرف. ٹھیک ہے جی. ان پرندوں کی طرف جنہوں نے پھینکے. ہم جو ہے وہ کیا ہے؟ ہاں جی فعل کے ساتھ اٹیچ ضمیر مفعول. مفعول. ٹھیک ہے جی. فعل کے ساتھ اٹیچ ضمیر ہو تو مفعول بنتی ہے. ترمیم. اچھا ترمی ان پرندوں نے پھینکے ہم ان پر کیا پھینکے بحجارۃ. با ہو گئی جارہ, حجارۃ ہو گیا مجرور اور جار اور مجرور مل کے بنے متعلق. کیا پھینکا انہوں نے؟ حجارۃ کس کی جمع ہے؟ پتھر. کی. حجر کی. تو حجارۃ انہوں پتھر پھینکتے تھے. اب یہ جو پھر دیکھیں آپ ذرا یہ تنوین نکرہ میں نکرہ میں ہے. بہت ہی باریک باریک کنکریاں تھیں وہ, لیکن معمولی نہیں تھیں وہ. ٹھیک ہے جی. کون سی تھیں وہ من سجیل تھیں. من جو ہے وہ جار ہے اور سجیل پھر مجرور ہے اور یہ بھی متعلق ہو گیا. ٹھیک ہے جی. اچھا یہ کس کا متعلق ہے؟ یہ کس کا متعلق ہے؟ ہر کا متعلق ہوگا. ترمیم فعل. ہاں جی. فعل کا متعلق ہوگا. نہیں میں نے آپ کو ایک چھوٹا سا یہاں پہ نوٹ لکھوایا تھا اگر آپ کو یاد ہو تو. ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر نکرہ اسم کے بعد میں اگر مرکب جاری آ جائے, صفت ہو جائے, صفت اگر مرکب جاری یا جملہ آ جائے, اگر نکرہ اسم کے بعد مرکب جاری یا جملہ آ جائے تو وہ عموماً, ہمیشہ ایسا نہیں ہوگا, عموماً اس کی صفت بن جاتا ہے. تو کس کی صفت ہے یہ حجارتن کی صفت ہے. ٹھیک ہے جی. تو حجارتن اس کا مطلب اس کا موصوف ہے. اور اب یہ موصوف اور صفت مل کے جو ہے نا یہ مجرور ہو جائے گا اس حرف جارہ با کے لیے اور پھر یہ مل کے متعلق بنے گا. ٹھیک ہو گیا جی. اور یہ اب فعل فاعل اور مفعول اور متعلق مل کے ہوگا جملہ فعلیہ خبریہ. ٹھیک ہے. اچھا اور اگر یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا معرفہ اسم کے بعد, یہاں پہ معرفہ نہیں ہے, اگر معرفہ کے بعد مرکب جاری یا جملہ ہے تو کیا بنتا ہے؟ تو پھر حال بنتا ہے عموماً. صحیح ہے جی. نکرہ کے بعد آئے مرکب جاری یا جملہ تو عموماً صفت بنتا ہے, اور معرفہ کے بعد آئے تو عموماً حال بنتا ہے. عمومی قاعدہ ہے, ہمیشہ ایسا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی. یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹ اگر یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے بہت آسان ہوگا. تنمیہم وہ پھینکتے تھے, کون؟ ہیا پرندے پھینکتے تھے, ہم ان پر, بحجارۃ پتھر کے ساتھ, یعنی پتھر پھینکتے تھے, من سجیل ان پتھروں کی صفت کیا تھی؟ ہاں جی ان پتھروں کی صفت کیا تھی؟ کہ وہ مٹی کے بنے ہوئے تھے. اب یہ جو سجیل کا ورڈ ہے نا اس کے بارے میں مختلف آ رہا ہے. جو ایک رائے ہے جس پہ زیادہ تر لوگوں کا اتفاق ہے وہ یہ ہے کہ یہ فارسی کا ورڈ ہے سنگ گل. کیا ورڈ ہے؟ سنگ گل. اور سنگ گل اس پتھر کو بولتے ہیں جو گیلی مٹی کو پکا کر بنایا جاتا ہے, پھر آواز کرنے لگتا ہے, وہ سخت ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس سنگ گل سے یہ عربی میں معرب ہے, یعنی عربی میں لے لیا گیا ہے, اور سجیل ہے یہ. ٹھیک ہے جی. تو یہ اس کے بارے میں زیادہ تر لوگوں کی رائے ہے. کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ یہ سجین تھا, یعنی سجین سورۃ المطففین میں جو ہے, یعنی جس میں جو بد روح یعنی جو کافروں کی روح ہیں وہ وہاں پہ ہوتی ہیں, تو اس سے یہ سجیل ہو گیا ہے. یا کچھ لوگوں نے کہا کہ سجیل جو ہے یہ سجل سے ڈرائیوڈ ہے. سجل کس کو بولتے ہیں؟ سجل جو ہے وہ رجسٹر اور کبھی لکھنے کے معنی میں بھی آتا ہے, یعنی ہر پتھر لکھا ہوا تھا
मुसव्वमतन था, उसके ऊपर लिखा हुआ था कि इसने किसको लगना है और उससे उसका क्या हशर। ठीक है जी, तो मुख्तलिफ आ रहे हैं। वो पक्की मिट्टी के बने हुए पत्थर थे जो वो फेंकते थे उनके ऊपर, और जब वो उनको लगते थे ना तो फिर क्या होता था, ये हम अगली आयत में देखेंगे। यहाँ पे क्या एडिशनल नुकता जो मुझे आपको बताना है वो ये है कि ये जो तैरन है इसको आपने मौसूफ बोला था, अबाबील को आपने इसकी सिफत बनाया था, सही है जी। तो यहाँ भी वही कायदा हो रहा है, ये नकरा इसम है और उसके बाद पूरा जुमला फेलिया आ रहा है, तो ये भी असल में इस तैरन की सिफत ही है। यानी उन परिंदों की सिफत क्या थी, दो थी। एक तो ये कि वो झुंड की शक्ल में आते थे, और दूसरी उनकी सिफत क्या थी कि वो पत्थर फेंकते थे। तो इसको आप सिफत नंबर 2 भी ले सकते हैं तैरन की। ठीक हो गया जी, इसकी भी एक स्लाइड ले लीजिए। ठीक सर। तो जनाब जब ये हुआ वाकया तो फिर उनका हाल क्या हुआ, उन हाथी वालों का जो सुपर पावर थे उस दौर की, क्या हुआ जनाब उनका, फजअलहुम कअस्फिन माकूल। ठीक है जी, फा को यहाँ पे क्या लेंगे इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। जाला जो है वो बिल्कुल अभी आपने देखा था जाला यजअलु, तो यहाँ पे फेले माजी वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा आया है। ठीक है जी, तो मैं इसको लिख देता हूँ फेल, और फाइल इसका इसी में है क्योंकि आगे आपको नजर नहीं आ रहा कोई रफा में, और फाइल इसका हुआ ही है, और हुआ की जमीर किसकी तरफ लौट रही है, रब को। अल्लाह रब की तरफ। होम ठीक है इसका जी, मफूल और आ इसका होम जो है वो फेल के साथ अटैच्ड जमीर जब भी आती है तो क्या बनती है, मफूल बनती है। तो फेल, फाइल और मफूल हो गए। ठीक है जी। अच्छा, अब हम देखें का अस्फिम माकूल। ठीक है जी, तो अगर आप बिल्कुल ऐसे ही देखें जैसे मैंने आपको यहां बताया था, यजअल कैदहुम फी तदलील, बिल्कुल वही पैटर्न है, काफ हरफे जारा है। ठीक है जी, काफ जी, हरफे जारा है, और ये मौसूफ ये जो है का अस्फिन माकूलिन जो है ये मौसूफ और सिफत होके मजरूर है। ठीक है, इसको सिफत और मौसूफ पहचानना बहुत आसान है, देखें चारों एतबार से ताल्लुक चारों है। एतबार से जी। ठीक है जी, जार और मजरूर हो गया, और जार और मजरूर मिलके मुताल्लिक हो गया, और बिल्कुल उसी पैटर्न पे जाला फेल को दो मफूल चाहिए होते हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि ये महल्लन मंसूब है क्योंकि ये मफूल थानी है जाला का, और ये बहुत आसान सी आयत है, और ये जुमला फेलिया खबरिया हो गया। ठीक है जी, जी महल्लन फजअल, मंसूब, महल्लन मंसूब यानी उसमें जाहिरन तो हमें कोई निशानी नहीं दिख रही है, लेकिन वो नहीं मफूल की वजह। हाँ, महल्लन मंसूब का मतलब होता है कि यानी वो जो प्लेस है ना, उसके यानी ये जो मंसूब का। प्लेस होल्डर है ये मफूल सानी का है, क्योंकि जाला को दो मफूल चाहिए होते हैं, सही जी। जी तो यहाँ पे अगर कोई इसम आ जाए बगैर हरफे जारा के तो नसब में आएगा, लेकिन चूंकि हरफे जारा आ गया है तो इसलिए वो नजर तो जर में आ रहा है क्योंकि हरफे जारा है, लेकिन महल के एतबार से यानी ये जो प्लेस होल्डर है ये मफूल का है, इसलिए महल्लन यानी महल यानी इस जगह के एतबार से, इस महल के एतबार से, इस प्लेस होल्डर के हिसाब से मंसूब है। क्लियर? जी, अगर वो जाला की जगह दूसरा फेल होता तो फिर वो मंसूब नहीं होता। हाँ, देखें अभी हम इस डायरेक्शन में जाते हैं, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ उसको मुताल्लिक ही रखें। ठीक है, उसको आप मुताल्लिक ही रखें। मैंने सिर्फ जाला के एतबार से आपको समझाया क्योंकि जाला एक वो फेल है जिसको अमूमन
دو مفعول چاہیے ہوتے ہیں، اس لیے میں نے آپ کے سامنے بات رکھی بس. لیکن جب آپ کو حرف جارہ نظر آ جائے نا پھر آپ اس کو متعلق ہی بنائیں، آپ مفعول کی ڈائریکشن میں نہیں جائیں. کلیئر؟ جی جی ٹھیک ہے صحیح جی. تو اب آپ دیکھیے فا پس جعل بنا دیا اس نے، رب نے آپ کے، ہم ان کو، اصحاب الفیل کو، کعصفم. ٹھیک ہے جی. کعصفم کا کیا ترجمہ ہوگا؟ عصفن کس کو بولتے ہیں؟ یعنی بالکل چورا چورا کر دینا. کیا کر دینا؟ چورا چورا، بالکل صحیح ہے جی. بھوسا بنا دینا یعنی. صحیح. بھوسا دیکھا نا آپ نے کیسا ہوتا ہے، اور وہ بھی بھوسا بھی کیسا؟ مأکولن، اس کی صفت کیا ہے؟ یعنی کھایا ہوا. آپ نے دیکھا جانور جب کھانا کھاتے ہیں، گائیں بیل بکرے جب یہ کھانا کھاتے ہیں، اونٹ، تو یہ کھاتے ہیں کھاتے 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 اس کے بعد جس اس میں کھا رہے ہوتے ہیں برتن میں، اس میں کبھی بچا ہوا دیکھا آپ نے کیسا بھوسا چورا چورا ہو جاتا ہے، یا وہ جس جگہ کھاتے ہیں زمین پہ گرا ہوا ہوتا ہے. ویسے ہو گئے تھے وہ جو اصحاب الفیل. صحیح ہے جی. ان کو کیسا کر دیا؟ کھایا ہوا بھوسے کی طرح کر دیا، کھایا ہوا. ٹھیک ہے جی. یہ ماکولن جو ہے کھایا ہوا، یہ اکلا یاکلو، ماذا اس کا حمزہ کاف لام، اکلا یاکلو، اور مفعولن کی وزن پہ بنے گا ماکولن. صحیح ہے جی. فاعلن کے وزن پہ کیا بنے گا؟ ٹھیک ہے جی. فاعلن کے وزن پہ کیا بنے گا؟ آکلن، کھانے والا. ٹھیک ہے جی. اور مفعولن کے وزن پہ بنے گا ماکولن، یعنی جس کو کھایا گیا ہو، یعنی وہ بھوسا جس کو کھایا گیا ہو. تو وہ بالکل ویسے ہو گئے تھے جو اصحاب الفیل تھے. جی جناب، یہ ہے آیت نمبر 5. ہماری سلائیڈ بھی نمبر 5 ہے، اس کی بھی ایک سلائیڈ لے لیجیے. ٹھیک ہے جی. تو اس فا کے بارے میں ہم نے آپ کو کہا تھا، تو اس فا کو ابھی آپ سادہ رکھ لیجیے اور عطف ہی لے لیجیے. اس کے بارے میں اور بھی آ رہا ہے لیکن اس کو ابھی ہم سادہ رکھتے ہیں اور عطف. جی جناب، کسی ساتھی کا کوئی سوال؟ آپ نے سجل کا ایک معنی تو رجسٹریشن بتایا، دوسری اور دو بتایا تھے، ایک ایران سے مطلب کچھ. ہاں، وہ جو سب سے کامن معنی ہے نا اس کا معنی ہے، وہ ہم کیا لیتے ہیں کہ پتھر بولتے ہیں نا ہم اس کو، یعنی جی. اس کو بولتے ہیں پکی ہوئی مٹی سے. جا رہا تھے کس کے تھے وہ؟ پکی ہوئی مٹی کے. تو وہ پکی ہوئی مٹی جو ہے نا، اس سے انہوں نے جو سب سے کامن معنی ہے وہ یہ ہے کہ سنگ گل فارسی میں بولتے ہیں اس پتھر کو جو گیلی، اس کو پکایا جائے تو پھر وہ آواز دینے لگے. تو اس سے عربی میں معرب جب کیا گیا سنگ گل کو، یعنی عربی میں جب اس ورڈ کو لیا گیا تو سجیل ہو گیا وہ. ٹھیک ہے جی. جزاک اللہ. جی جناب. تو جناب اگر آپ اس کا واقعہ پڑھیں تو آپ کو کئی ڈیٹیلز اور مل جائیں گی کہ جب وہ آئے تو کیا معاملات ہوئے، اور آپ کو کئی قریش کے سرداروں کے معاملات بھی ملیں گے کہ کیا ان کا معاملہ ہوا، اور کئی ڈیٹیلز آپ کو ملیں گی. اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے دو چیزیں. اس کو ابرہہ کو اپنی طاقت پہ، اپنے لشکر پہ بہت ناز تھا، اور اس کا طاقت، اس کا جو لشکر تھا بہت قوت والا سمجھا جاتا. اس پہ جو عذاب آیا وہ بالکل ایک چھوٹی چھوٹی چیزوں سے آیا. صحیح ہے. تو رب نے اس کو بھی دکھایا، اس کے لشکر کو بھی دکھایا، اور قریش کو بھی دکھایا، پوری دنیا نے بھی دیکھا کہ رب اگر چاہے تو قوت جتنی بھی ہو، طاقت جتنی بھی ہو، ترقی جتنی بھی ہو چکی ہو، بالکل غیر معمولی چیز سے وہ پوری قوم کو تباہ کر سکتا ہے.
اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ دوسری چیز، جیسے سورۃ القریش میں ہم نے پڑھا تھا، سورۃ القریش میں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کو بچایا، اپنے گھر کی حفاظت فرمائی، اور قریش کو یہ مقام دیا کہ وہ بھی محفوظ رہے، اور ان کی جو سرداری تھی وہ بھی باقی رہی، اور ان کا جو روب تھا پورے عرب میں وہ بھی باقی رہا۔ تو اس لیے قریش کو چاہیے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ کہ وہ صرف اس گھر کے رب کی ہی عبادت کریں۔ جناب یہ میسج تھا ان سورہ مبارکہ میں۔ اس ساتھی کا کوئی سوال گرامیٹیکل انالیسس کے حوالے سے ہے تو پوچھ لیجئے۔ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ ہم لوگ منڈے کو حاضر ہوں گے سورۃ الہمزہ کی گرامیٹیکل انالیسس کے ساتھ۔ واللہ عالم، واللہ عالم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جزاک اللہ خیر۔